تعمیر جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے ایک تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، قریش مکہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس میں چھت جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی تھی، چھت گرنے والی تھی، تو انہوں نے تعمیر کیا، لیکن صحابہ وہ جو قریش تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے صرف حلال مال لگے گا، کیونکہ حرام بھی کام کرتے تھے، بہت زیادہ سود کا کام، یہ چیزیں بہت زیادہ وہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ حرام اس میں نہیں لگائیں گے، ہم صرف حلال سے کریں گے۔ تو حلال کا جو پیسہ وہ کم تھا، اس لیے حتیم باہر رہ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس حتیم کو اندر کروں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اپنے زمانے میں کوئی تعمیر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ میں کچھ عرصہ حکومت رہی ہے نا، مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، حتیم کو اندر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر چلتے چلتے حجاج بن یوسف اس وقت حکمران نہیں تھے، ملک بن مروان تھے یا اس طرح تھے، تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ تعمیر کیا اور حتیم کو باہر کر دیا۔ انہوں نے کہا عبداللہ بن زبیر نے حتیم کو اندر کر دیا تھا، انہوں نے حتیم کو باہر کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر ہارون رشید کو کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں، انہوں نے بھی حتیم کو اندر کیا تھا، حتیم اندر حصہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، اگر میں کروں گا نا تو آنے والے بادشاہ اس کا تماشا بنا دیں گے، ایک بادشاہ آ کر اندر کرے گا، دوسرا باہر کرے گا، ایک اندر کرے گا، دوسرا باہر کرے گا، اس لیے ہم اس چیز بس جیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ نے خواہش کا اظہار کیا لیکن کر تو سکتے تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں ہے، تو ہم بھی نہیں کریں گے، اس طرح نہیں دیں گے۔ اب حتیم یہ اصل میں اندر حصہ ہے، لیکن حتیم باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ پھر آخر میں جو خلافت عثمانیہ کے اندر ایک خلیفہ گزرے ہیں سلطان مراد خان، اس نے آخری تعمیر کی، ابھی جو موجودہ تعمیر ہے یہ سلطان مراد خان کی ہے، اور اس کے بعد کافی عرصہ گزر چکا۔ موجودہ عرب کی جو حکومت ہے، سعودی عربیہ حکومت نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے، لیکن اس کو برقرار رکھا ہوا، یہ جو مربع عمارت ہے یہ اسی اصل حالت میں ہے، اس کے آس پاس بڑے ترقی والے کام کیے، پھیلا دیے، اور اس طرح بہت زیادہ کام کی سہولتیں دی ہیں، لیکن وہ سلطان مراد خان والی ہے ابھی بھی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہو، تو یاد رکھو آدم نے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا وہ بیت اللہ تھا، حضرت نوح نے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا وہ بیت اللہ تھا، اور آگے چلتے چلتے انبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت سبھی نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ بعد میں آنے والے کچھ نبیوں نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے کچھ عرصہ، 2 مہینے تک، اس لیے ہم قبلہ اول اپنا کہتے ہیں نا، اس کو نماز بھی پڑھی ہے۔ وہ جو قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہوا وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عصر کی نماز تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ چکے تھے، 2 رکعت کے بعد منہ پھیر لیا مسجد حرام کی طرف۔ پھر فجر کی نماز قباء میں لوگ پھر وہ مسجد اقصی کی طرف پڑھ رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آ کر کہا کہ کل عصر کے ٹائم قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو دوران نماز لوگوں نے منہ پھیر دیا تھا۔ تو فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، یہاں پر بیت سے مراد انسانوں کے گھر مراد نہیں ہے، ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام نے اپنا گھر پہلے تعمیر کیا ہو، اپنے بیٹوں کے لیے گھر پہلے تعمیر کیا ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اول بیت سے یعنی عبادت خانہ مراد ہے، عبادت خانے کے طور پر جو سب سے پہلے دنیا میں جو گھر تعمیر کیا گیا، دنیا میں سب سے پہلا، لوگوں نے بعد میں عبادت خانے ہر ایک مذہب والے نے اپنے بنا دیے، لیکن سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا ہے وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، للذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر ہے۔ مکہ کو بکہ کہتے ہیں، مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں۔ بکہ کا معنی ہے، اس کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن ایک معنی اس کا جھکانا ہے، جھکانا، یعنی جتنے بھی دنیا والے بڑے بڑے سرکش یا بڑے بڑے جابر بادشاہ ہیں نا، وہ سب کے سب یہاں آ کر جھک جاتے ہیں، اگر مطیع ہیں تو جھک جاتے ہیں، اگر مطیع نہیں سرکش بن کے آتے ہیں تو ابرہا کی طرح جھکا دیے جاتے ہیں۔ وادی محشر میں ابرہا کو جھکا دیا تھا۔ یہ تفسیر بیضاوی کے اندر امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے جھکا دینا، اور اس میں جو ہے وہ جو طوعاً جھکتے ہیں تو وہ جھک ہی جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پر سے جتنے بھی مشرف بھی جا کے وہاں جھکتا تھا، ہمارے سرکش، لیکن بعض جو ہے وہاں جھکنے کے لیے نہ جائیں، گرانے کے لیے جائیں، تو وہ بھی وہاں پر جھک جاتے ہیں۔
جیسے ابرہہ کو جھکا دیا تھا۔ تو اس کے علاوہ بھی ایک قیامت کی نشانی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک بالکل قریب آنے کی نشانی وہ یہ ہے کہ ایک کالے رنگ کا حبشی اور موٹی پنڈلیوں والا چھوٹے قد کا آدمی، یہ 3 نشانیاں، کالے رنگ کا حبشی، چھوٹا قد ہوگا اور موٹی پنڈلیاں ہوں گی اس کی، وہ اس کعبۃ اللہ کو گرانے آئے گا اور گرا دے گا وہ، اس کے بعد جو ہے وہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ نشانی ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور یہ قرب قیامت کی ایک مضبوط روایت اور مضبوط علامت ہے۔ تو یہ آخری ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ رب العزت کی یہ گھر اس کو نہیں جھکائے گا، اس کو جھکا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ کعبہ قائم رہے گا تب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ جعل اللہ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے اس بیت کو، گھر کو بنایا ہے لوگوں کے قیام کے لیے۔ جب تک یہ قائم ہے دنیا قائم رہے گی، یہ نہیں ہوگا تو دنیا جائے گی۔ تو جب تک 2 چیزیں نہیں رہیں گی نا، جب تک 2 چیزیں ہوں گی نا تب تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ ایک قیام ہے کعبۃ اللہ، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ 2 چیزیں مٹیں گی تب قیامت آئے گی۔ تو اس لیے یہ قیام للناس لوگوں کو قائم رکھنے کے لیے ہے، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ببکہ تھا، مکہ کے کئی نام ہیں، کتابوں میں تو بہت زیادہ نام آتے ہیں، مکہ اور بکہ یہ 2 نام معروف ہیں، اس کو بلدۃ طیبۃ بھی ہے اور بھی بہت نام۔ مبارکن یہ برکت والا شہر ہے۔ برکت والا شہر اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے، دوسرا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام رہے، اسی طرح جو ہے مسلمانوں کا قبلہ ہے اور اللہ رب العزت کا پہلا گھر ہے۔ مبارک ہونے کی وجہ اور بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنانے کے بعد دعائیں کی تھی۔ ایک یہ کہ اس میں رسول منہم، ایک رسول یہاں پر بھیج دیا، عظیم الشان رسول آپ وسلم کے بارے میں دعا کی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ورزق، ان لوگوں کو جو ہے وہ رزق عطا فرما پھلوں سے، تو یہ دعا کی تھی۔ تو یہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، ہر قسم کے پھل یہاں مل جاتے ہیں، پانی بھی وہاں پر زمزم، دنیا کا سب سے قیمتی پانی وہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وہاں پر 2 روایتیں، ایک یہ روایتیں ہم سنتے ہیں نا، ایک قسم کی روایت ہم سنتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہاں 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ یہ سنا ہے جی، یہ سنا ہے نا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جو صحیح 6 میں آخر درجے کی کتاب ہے، یعنی صحیح 6 سارے صحیح کتابیں ہیں لیکن آخر میں ابن ماجہ کا نمبر آتا ہے۔ پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کا ہے۔ تو بخاری کے اندر 1000 نمازوں کا ہے، لیکن جو بھی ہو 1000 ہو یا 1,00,000 ہو، دونوں حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو برکت والا ہے کہ نہیں ہے؟ مبارکن، یعنی نماز تو ایک ہی ہوتی ہے، آپ 4 رکعت پڑھیں گے 4 رکعت ہے، لیکن برکت اس میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مبارکن، برکت۔ لیلۃ القدر ایک رات ہوتی ہے یا 2 راتیں ہوتی ہیں؟ ایک رات ہوتی ہے، لیکن اس کو لیلۃ القدر لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ برکت اس لیے ہے کہ 1 رات کی عبادت 1000 شہر، 1000 راتوں کی، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو یہ برکت ہے کہ دیکھنے میں چیز ایک ہو لیکن اس کی برکتیں زیادہ ہو۔ برکت اور کثرت میں یہ فرق ہے، ایک یہ ہے کہ کثیر تعداد میں چیز پڑی ہوئی ہو، ایک یہ ہے کہ چیز ایک ہی ہے لیکن برکت ہے اس میں۔ آپ نے دیکھا کہ بکریاں اور کتوں میں کون سے زیادہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر پیدا ہونے کے اعتبار سے؟ بکریاں بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور کتے جو ہے وہ ہر 3-4 مہینوں کے بعد پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کتوں کا ریوڑ نہیں دیکھا لیکن بکریوں کے اتنے ریوڑ دیکھیں۔ اور سب سے زیادہ روزانہ جو کٹتی ہیں بکریاں کٹتی ہیں، کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں 1 بکری لٹکی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ کوئی بندوں کو پکڑو دیکھو تو صدقہ لے کے اس کو ذبح کرنے کے لے کے جانا ہے، عقیقہ میں اس کو ذبح، قربانی میں اس کو ذبح، گوشت اس کا لذیذ۔ تو اس کے باوجود بھی بکریوں کے ریوڑ آپ کو ملیں گے کیونکہ اس میں حلال جانور میں برکت ہے، کتوں میں برکت۔ تو کثرت اور برکت میں یہ فرق ہے۔ مبارکن، برکت والی جگہ ہے، وہدی للعالمین، اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیاتم، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، بینات واضح، اللہ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی وہاں پر ہے۔ اب مقام ابراہیم کو آپ نے سمجھنا ہے۔ مقام ابراہیم سے مراد 2 ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا تو اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کیا تھا کہ میں اپنے اولاد کو، اپنی بیوی اور بچہ 2 تھے نا، بیوی اور بچہ کو چھوڑ رہا ہوں، وادٍ غیر ذی زرع، ایسے وادی میں
جو بالکل پانی بھی نہیں ہے وہاں پر اور کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے. عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ محرم والے گھر کے پاس. تو اس کا مطلب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جہاں بیت اللہ بنایا نا، ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کے لیے گھر بھی بنایا تھا. بعض لوگ بناتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی مسجد جہاں بالکل آبادی نہ ہونا تو وہاں چھوٹی سی مسجد بھی بنا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی لوگ بنا لیتے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. جہاں گھر بناؤ وہاں مسجد بھی چھوٹی سی بناؤ. جہاں ساتھ ساتھ مسجد ہے تو مسجد پہ مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر مسجد نہ ہو تو وہاں چھوٹی سی دیہاتوں میں جہاں اپنے بیٹھک بنا لیتے ہیں.